قرآن مجید کی جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق دار کو اس کا حق دو۔ اب احادیث مبارکہ میں بھی واضح طور پہ بتایا گیا کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جو پڑوس میں ہیں، رشتہ دار ہیں نہیں ہیں، ریلیٹیوز ہیں نہیں ہیں، ہر ایک کا حق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ جو لوگ نافرمان، فاسق، فرمانبردار نہیں ہیں، وہ لوگ اللہ کے ساتھ پختہ عہد و پیمان، پختہ وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے ہیں، ایسے رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں جن سے رب نے جوڑنے کا حکم دیا۔ ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے حکم دیا کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھو۔ ویفسدون فی الارض، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوں گے، یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آج آپ اور میں اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر سوچیں، ہمارا بھائی ہمیں اپنی غمی خوشی پہ دعوت دے تو ہم بھی دعوت دیتے ہیں، اگر وہ کسی وجہ سے دعوت نہ دے تو ہم بھی دعوت، انہیں سامنے نہیں بلایا کہ اسی بھی، ہاں جی ایسا ہی ہے نا، اس نے نہیں بلایا تو ہم کیوں بلائیں، ہم بھی نہیں بلائیں گے۔ اس نے بیٹے کی منگنی پہ، بیٹے کی نکاح پہ، فلاں تقریب پہ، فلاں موقع پہ اس نے یاد نہیں کیا، ہم کیوں یاد کریں؟ ہاں جی یہ ہمارا کلچر، رواج بن چکا۔ حالانکہ قرآن تو یہ نہیں کہتا، قرآن تو کہتا ہے ان یوصل ویفسد ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ جس رشتہ دار کے ساتھ تعلق جوڑنے کا کہتا ہے آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں، نہ کہ قطع تعلق ہی کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بے شمار حدیث مبارکہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے میں ابتدا کروں گا۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ ویوسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، حضور فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے، اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک تم کرو گے، رزق میں اللہ تمہارے برکت دے گا، تمہاری عمر میں بھی برکت عطا فرما دے گا۔ یہ نہیں ہمارے اندر سوچ ہونی چاہیے کہ وہ بلائے گا تو بلائیں گے، انہیں نہیں بلانا تو اسی بھی بلانا نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سنتے ہیں فرمان، حضور نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری اور خوبصورت حدیث پاک ہے، جناب درہ بنت ابولہ، درہ یا درہ بنت ابولہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے بیسٹ مسلم کون ہے، لوگوں میں سے سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اتقوا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ لوگوں میں سے سب تو چنگا بندہ، سب سے بیسٹ مسلمان، بیسٹ مسلم، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا الاتقوا، جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرنے والا ہو، بندوں سے ڈرتا نہ ہو، اللہ کا خوف دل میں ہو، بندوں کا خوف نہ ہو۔ فرمایا اللہ سے ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا ہو، اور سب سے زیادہ گناہوں سے روکنے والا ہو، یہ سب سے بہترین مسلمان کی نشانی ہے۔ سب سے سارے تو چنگا، جی سارے تو توجہ ہے، سب سے بہترین مسلمان، اللہ سے ڈرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، نیکی کا حکم دینے والا، برائی کے کاموں سے روکنے والا، یہ تمام مسلمانوں سے، تمام مومنوں سے بہترین مسلمان یہ ہے جس کے اندر یہ کوالٹیز پائی جائیں، یہ خاصیتیں پائی جائیں۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زوجہ محترمہ، ہماری والدہ پاک مومنوں کی ماں ام المؤمنین حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے یار غار یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے جمادی الاخرى جمادی الثانی، ان کی پاک لخت جگر پیارے نبی کی پاک بیوی محترمہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحم عرش خدا کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، رحم کس کے ساتھ؟ عرش خدا کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے کہ یا اللہ جو مجھے ملائے اس کو تو ملا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحم کہتے ہیں صلہ رحمی کو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کو رحم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا جو رشتہ داروں کو آپس میں ملائے گا، اور اس کو اپنا قرب عطا فرمائے گا، اور اپنا معرفت اور پہچان عطا فرمائے گا جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحم عرض کرتا ہے کہ جو مجھے توڑے گا، قطع تعلق کی کرے گا، اللہ تو بھی اسے توڑ ڈالنا، تو بھی اسے قطع تعلق کی کر لے، تو بھی اس سے قطع تعلق کی کر لے، اس کو توڑ ڈال، اس کو جو ہے اپنا قرب عطا نہ کر، اپنی معرفت اور پہچان عطا نہ فرما، یہ رحم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو رحم ہے نا، رحم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، حدیث قدسی کا پتہ ہے نا، کلام خود خدا کا، زبان میرے مصطفیٰ کی، حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں بولو میں اللہ ہوں، اور انا الرحمن، اور میں رحمان ہوں۔ فرمایا فخلقت الرحمہ، پھر میں نے رحم کو اپنے رحمان نام سے نکالا ہے، رحمان نام سے نکالا ہے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں میں اللہ ہوں، اے میرے بندوں میں اللہ ہوں، اور میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو اپنے نام رحمان سے پیدا کیا۔ اب جو کوئی اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو کوئی اسے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ مطلب کیا؟ اس کی زندگی سے برکت ختم، رزق سے برکت ختم، سکون ختم، اللہ کے قریب نہیں آ سکے گا، اللہ سے دور جائے گا جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو فرمایا اے عقبہ سل من قطعک، جو تجھے توڑے تو اس کے ساتھ جڑ جا۔ ہاں جی، ساڈے والا کلیا نہیں کہ وہ بلائے گا جیسے بلاواں گے، انہیں بلایا ہے جیسی بلانا ہے، انہیں نہیں بلانا جیسی بھی نہیں بلانا، وہ دعوت دے گا جیسی بھی دعوت دیں گے۔ ساڈے والا کلیا نہیں، فرمایا سل من قطعک، جو تجھے نہ بلائے اس کو تم بلا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کا فرمان، سل جڑ جا، من قطعک، جو تیرے ساتھ قطع تعلق ہی کرے، جو تجھے توڑے تو اس کے ساتھ جڑ جا، وآتے من حرمک، جو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت اس گھر سے آیا ہے تو ہم بھی دیں گے، انہوں نے نہیں دیا تو اسی بھی دینا، جی بھی ہمارا کلچر ہے۔ ہاں جی، عید کی خوشیوں میں مٹھائی آئی ہے، ان کے گھر سے آئی ہے تو دیں گے، نہیں آئی تھے نہیں دیں گے، یہ ہمارا شادی ہے، کوئی بھی خوشی کا موقع ہے، انہوں نے ہمیں سلامی تجاوز کیا، نیوترا انہوں نے 1000 دیا تو 1000 دیں گے، انہوں نے 500 دیا تو ہم بھی 500 دیں گے، انہوں نے نہیں دیا تو ہم بھی دیں گے نہیں۔ حالانکہ حضور کا فرمان سے من قطعک، جو تجھے توڑے تو اس کے ساتھ جڑ جا، وآتے من حرمک، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر، جو تجھے نہ دے تو اسے دے، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے ظلم کیا تھپڑ مارا ہم دو
मुक्के लगाएंगे, उसने ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये नहीं होना चाहिए। वाफो अम्मन ज़लमका, जिसने तेरे साथ ज्यादती की है तो उसको अल्लाह की रिदा की खातिर माफ कर, तेरा सच्चा खुदा भी राजी, उसका प्यारा मुस्तफा भी राजी हो जाएगा, उसका प्यारा मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना सईद बिन ज़ैद हुजूर के सहाबी हैं, उनसे हदीस पाक रही है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों सबसे बड़ा गुनाह अल इस्मुल कबीर अल इस्मुल अकबर, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? फरमाया किसी मुसलमान की इज्जत में नाहक दस्तंदाजी करना, किसी मुसलमान की इज्जत पे डाका डालना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। इज्जत में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपके पास किसी की बात अमानत है, वो इज्जत है। किसी की कोई घर की सीक्रेट है, कोई आपके पास जो राज है वो अमानत है, वो इज्जत है। किसी के घर का कोई सामान है, कोई पैसा है, कोई भी चीज है, वो इज्जत है। कोई भी चीज है, इस इज्जत के दायरे में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप उसके अंदर नाहक दस्तंदाजी कर सकते, शरीयत ने आपको इसका इजाजत नहीं है, अलाउ परमिशन नहीं है। आप किसी मुसलमान की इज्जत में, उसकी अमानत में, उसके वादे में, उसकी बात में, उसके पैसे में, उसके खून में आप नाहक दस्तंदाजी नहीं कर सकते, हाथ नहीं उठा सकते। और फरमाया ये रहम, रिश्तेदारी रहमान अल्लाह अज़्ज़ा व जल की एक शाख है। फमन कताहा हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नत, फरमाया जो इसको तोड़ेगा अल्लाह उस पर जन्नत को हराम फरमा देगा। लाख बारी तहज्जुद पढ़ो, तकरीरा करो, मुफ्ती बन जाओ, आलिम बन जाओ, सखी बन जाओ, शहीद बन जाओ, अगर रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं है, अल्लाह के हबीब का फरमान है फमान कतअहा हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नत, अल्लाह उस पर जन्नत को हराम करा देगा। जितनी मर्जी नेकियां करता फिर जन्नत में जा सकता ही नहीं, जा सकता ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो रहम है, सिला रहमी, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से सवाल किया गया, कबीला बनी खसम, कबीला बनी खसम एक बहुत बड़ा कबीला, वो रिवायत करते हैं कि एक बंदा हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सहाबा की जमात में तशरीफ फरमा थे, तो अर्ज करता है ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु, आप हैं वो जिन्होंने अल्लाह का रसूल होने का दावा किया? जी हाँ, मैं हूँ जिन्होंने रसूल होने का दावा किया। हुजूर ने फरमाया उस बंदे को जिसने सवाल किया, तो पहला उसने क्वेश्चन किया, या रसूल अल्लाह अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह, ए प्यारे रसूल मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मुझे अब बताएं सबसे अफजल अमल कौन सा है, सबसे अफजल अमल कौन सा है? हमारा माशरा ये है कि अगर आलिम के पास, मुफ्ती के पास, पीर के पास, सैयद के पास, नेक बंदे के पास कोई जाएगा ना, सब तू पहले वाकेगा, दुआ करो मेरे हालात माड़े नहीं, हालात चंगे हो जाए, मेरा पैसा थोड़ा है, मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरा कारोबार। हमारी सबसे पहली दुआ वजीफा, नक्श, तवीज, दम दुआ किस लिए होती है? पैसे थोड़े हैं, घर के अंदर सुकून नहीं है, माल नहीं बिक रहा, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, सुकून नहीं है, दिल जिंदगी पे सेटिस्फाइड नहीं है। हमारा सबसे पहला दुनिया का सवाल होता है। कुर्बान नबी के सहाबा का जब सरकार की बारगाह में हाजिर होते, सबसे पहला सवाल ये करते, या रसूल अल्लाह ये बताएं अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है, ताकि जिंदगी सवारी जन्नत के मुस्तहिक बन जाए। अय्युल अमाल, हालांकि कुरान का दावा है, कुरान ने हमें वाज़े बता दिया, कुरान ने वाज़े बता दिया, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, ए प्यारे नबी जिन लोगों ने ईमान की हालत में आपको एक मर्तबा देख लिया, दीदारे मुस्तफा कर लिया, ज़ियारत मुस्तफा से अपनी आंखों को मुशर्रफ कर लिया, फरमाया अगर उस ईमान पे उनकी मौत हो गई, फरमाया कभी भी जहन्नम नहीं जाएंगे, पक्के ठक्के जन्नती हैं। कुरान का वादा है वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, जिन्होंने एक बार भी जिंदगी में ईमान की हालत में मुस्तफा का दीदार कर लिया, अल्लाह का कुरान जो स्टैंप लगा चुका कि वो बंदा जन्नत में ही जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हालांकि सहाबी
پکا جنتی ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں آ کر پہلا سوال ای الاعمال احب الی اللہ، سونیا سب تو چنگا عمل اللہ کے نزدیک کیڑا ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے میرا صحابی، سب تو پہلے آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ثم، پھر حضور نے فرمایا صلۃ الرحم، فرمایا صلہ رحمی کرو۔ اللہ کے ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا، لوگوں رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، اپنے خصوصاً رشتہ داروں کو محروم نہ کرنا، جنہوں نے محروم کیا ان کو محروم نہ کر، جنہوں نے ظلم کیا ان کو معاف کر، جنہوں نے نہیں دیا ان کو دے، جنہوں نے نہیں بلایا ان کو بلا۔ اس طرح جب تو بلائے گا تو ان کے دل میں تیرا محبت اور پیار پیدا ہوگا، اور ایک منظم اور ڈسپلن سوسائٹی، ایک منظم اور بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا، جس سے امت مسلمہ کے اندر مومن آپس میں بھائی بھائی کر زندگی گزاریں گے۔ لیکن ہمارے یہاں تو الٹ ہے، ہمارے یہاں تو ٹوٹلی الٹ ہے۔ اب فرمایا ای الاعمال ابغض الی اللہ، یا رسول اللہ سب سے گندا اور برا عمل، اللہ کو ناپسند کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ موجودہ دور میں بہت سارے لوگ ہیں جو شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر، یا شرک خفی، شرک جلی۔ شرک خفی چھوٹا، شرک جلی بڑا، اس پہ پھر کبھی یہ الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ فرمایا ای الاعمال ابغض الی اللہ، اللہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شریک ٹھہرانا۔ پھر ثم، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قطعۃ الرحم، حضور نے فرمایا قطع رحمی کرنا، قطع رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی کرنا، ان کے ساتھ جڑ کر نہ رہنا، مل کر نہ رہنا، بلکہ جدا رہنا، یہ سب سے برا عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ اور پھر فرمایا برے کاموں کا حکم دینا، نیکی کے کاموں سے روکنا، یہ برے عمل ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے ایمان لانے کے بعد اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ریلیونٹ سے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ عربی الٹریٹ، عربی میں عربی، انگلش میں الٹریٹ کہتے ہیں، بدو شخص، ان پڑھ شخص جو پڑھا لکھا نہیں ہے، حضور کی بارگاہ میں آیا، سفر میں تھے، اونٹنی کی مہار پکڑ لی، حضور کو روکا، سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ دلنی علی افضل العمل یقربنی الی الجنہ ویباعدنی الی النار، یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ اچھا عمل بتائیں جو عمل مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ کے دور کر دے۔ سب تو چنگا عمل دسو جیڑا عمل مینوں جنت دے نیڑے کر دے تے جہنم تو پرے کر دے۔ ایسی جا کے پیراں کول، فقیراں کول، اللہ دے نیک بندیاں کول جا کے پہلی دعا یہ کروانے کہ پیسہ تھوڑا، ہاں جی دنیا تھوڑی ہے۔ صحابہ کا تو یہ تعلیم ہے، ان کا تو میسج یہ ہے کہ اگر کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو اپنی آخرت کی خیر کرو، اپنی دنیا کو چھوڑو، آخرت کی ہے۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے وہ عمل بتائیں جو جنت کے قریب کرے، جہنم سے دور کرے۔ تو حضور سن کر ٹھہر گئے، اپنے صحابہ، اپنے جو مجمع تھا ان پر طائرانہ نظر دوڑائی، دیکھا، یعنی متوجہ کیا، متوجہ کر کے ساروں کو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس بندے کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے سامنے دو بار یہ لفظ فرمائے، اس کے بعد فرمایا اعبد اللہ، عبادت صرف، بولو عبادت صرف، ذرا جا کے بولو عبادت صرف اللہ کی کر۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنی عبادت میں، یہ نہیں ہے کہ میں مسجد کی صفائی کروں، میں مسجد کو پیسے دوں، میں تقریر کروں تو میں دکھاؤں کہ لوگوں کے اندر واہ واہ ہو، لوگ کہیں گے بڑا عالم ہے، فاضل ہے، بڑا علامہ زمان ہے، فہام ہے زمان ہے، بڑا مفتی۔ نہیں، ہر کام اپنا اللہ کے لیے کر، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر۔ تو نماز پڑھ، یا تیرے رب کو پتہ ہو یا تجھے پتہ ہو، تو چندہ دے، اعلان نہ کروا کہ 1000 روپے فلاں نے دیے، یا تجھے پتہ ہو یا تیرے خالق کو، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، اناؤنسمنٹ کروانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے کہ کس نے مجھے کتنے دیے، کس نگاہ سے دیے، کس نظر سے دیے۔ اعلانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ رب کائنات نے قرآن میں جو کہہ دیا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کائنات کے اندر کون سی چیز ہے جس کو میں نہیں دیکھ رہا، ہر ایک چیز پر میری ایسی گہری نگاہ ہے جو
गोया कि एक बंदा अपने हाथ के ऊपर राई के दाने को देखता है, इसी तरह मैं पूरी कायनात का मुशाहिदा फरमा रहा हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। कभी भी ज़हन में ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि मैंने कोई अच्छा काम किया, कोई भी काम है, नमाज पढ़ाना है, चंदा देना है, सखावत करनी है, गरीबों के साथ हुस्न सलूक करना है, उनको देना है, तो कभी भी ज़हन में ये ख्याल ना लाएं कि अल्लाह के सिवा किसी और से दाद मिले, इमदाद मिले। ना, अल-इशराक बिल्लाह, कि उसी शिर्क की किस्म में, रियाकारी की किस्म में आ जाएगा और क़यामत के दिन ऐसे लोगों को अल्लाह उल्टे मुंह जहन्नम में डालेगा और कहेगा कि जिनको दिखाया था जा उन्होंने लब के लया, उन्हें को लया अपना अमल तू मेरे वास्ते कीता ही, मेरे वास्ते कीता ही। समझ जाओ यार, समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ते राती भी कहने जैसा दुख दी रात पे हाथ रखना मैं तुम्हारा नियतें दुरुस्त करो, नियतें। बुखारी की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार, अमल डिपेंड करता है किस पर? दिल के टुकड़े पर। ये जो ढांचा है 80 किलो का, 70 किलो का, इस पे नहीं है कि कोई कितना तहज्जुद गुजार है, कितना नमाजी है, अज़ानें देता है, नमाजें पढ़ाता है, तकरीरें करता है, खिताब करता है और लोगों को नेकी की तरफ बुलाता है। इस पे डिपेंड नहीं है, डिपेंड इस पे है दिल साफ होना चाहिए। दिल का टुकड़ा अल्लाह की बारगाह में पेश करो। इन्नल्लाह, हदीस पाक है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। लोगों, अल्लाह ताला ना तुम्हारे चेहरे देखता है, ना तुम्हारे फेस देखता है, ना तुम्हारे बॉडी स्ट्रक्चर, ना ढांचा देखता है, वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तो तुम्हारे क्या देखता है? ऊंचा बोलो, क्या देखता है? नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे बताएं। फरमाया आमिन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान ला, इशराक बिल्लाह, किसी अमल में अल्लाह को शरीक न ठहरा, इबादत कर सिर्फ अल्लाह के लिए। उसके बाद फरमाया अक़िमिस सलात, नमाज कायम कर, व अद्दिज़ ज़कात, अगर फर्ज है तो ज़कात अदा कर, और फरमाया वसीलतुर रहम, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कर, और फरमाया अब उठने की महार छोड़ दे। वो अराबी था, हुजूर की सवारी को पकड़ के रोक के खड़ा हो गया। हुजूर ने ये 5 चीजें बताई। जब 5 चीजें बताई, अराबी चला गया। अल्लाह के महबूब ने फरमाया इन तमस्सक बिमा अमरतुहु बिही दखलल जन्नह। लोगों सुन लो, अगर इसने इन 5 कामों पे अमल कर लिया, मैं मोहम्मद यहाँ पे खड़े होकर गारंटी देता हूँ, जैसे ही मरेगा अल्लाह इसको फौरन जन्नत में दाखिल अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, या खत्मे नबूवत, नाराए खत्मे नबूवत, नाराए खत्मे नबूवत। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है यतीम की कफालत करना, सिला रहमी, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, यतीमों की कफालत करना। 2-4 हदीसें, 2-4 मिनट अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है आलिशान है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी रिश्तेदार या गैर रिश्तेदार यतीम बच्चे की परवरिश की, फरमाया क़यामत का दिन जब जन्नत होगी, जब जन्नत में लोगों को दाखिल किया जाएगा, किसी भी रिश्तेदार है या गैर रिश्तेदार है, गैर रिश्तेदार या रिश्तेदार की शर्त नहीं है, किसी यतीम बच्चे की परवरिश करने वाला क़यामत के दिन फरमाया ऐसे होंगे अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नत हाकज़ा। हुजूर ने दोनों उंगलियों को इकट्ठा मिला के लोगों को बताया, लोगों जिसने यतीमों की परवरिश की, क़यामत के दिन मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ जन्नत में ऐसे खड़ा किया जाएगा जैसे हाथ की दोनों उंगलियां हैं। अल्लाह ने जिनको दिया है उनको चाहिए कि जाएं आज ही यतीमों की परवरिश करना शुरू कर दें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत में जन्नत में हम इकट्ठे होंगे जिस तरह हाथ की दोनों उंगलियां। जिसने 3 बेटियों को पाला, 3 बेटियों को अच्छी तरबियत की, तालीम दी, अच्छा नाम रखा, फहुवा फिल जन्नति व काना लहू काजरिल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह साइमन काइमा। जिसने अपनी बेटियों को पाला, अच्छी परवरिश की, फरमाया वो जन्नत में जाएगा और उसको ऐसा अजर मिलेगा जिस तरह एक आदमी जिहाद करने वाला अल्लाह की राह में जिहाद करते करते, रोजे की हालत में, क़याम की हालत में जिहाद करते करते दुनिया से शहीद कर दिया गया। अल्लाह इस बंदे को जितना जिहाद करने वाले रोजादार को अजर अता करेगा, उतना अजर अपनी बेटियों की परवरिश करने वाले को अता फरमाएगा। बेटियों को बोझ ना समझो, उनका हक उन तक पहुंचाओ।
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان یتیم کو کھانا کھلایا پانی پلایا ادخلہ اللہ الجنت البتہ الا ان یعمل ذنبا لا یغفر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیموں کو کھانا کھلایا پانی پلایا اللہ تعالیٰ اس کو یقینی طور پہ جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ ضَمَّ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَىٰ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ۔ فرمایا جس نے اپنا کھانا یتیم کے ساتھ مل بیٹھ کے کھایا، خود صوفے پہ ڈائننگ ٹیبل پہ یتیم کو نیچے، سمجھ رہے ہیں، خود صوفے پہ بیٹھ کے کھانا، یتیم کو نیچے چٹائی پہ بٹھانا، خود مرغن غذائیں اسپائسی غذائیں اچھے کھانے کھانا، روسٹ کھانا، یتیم کو ہلکا کھانا دینا، ایسا نہیں۔ فرمایا وَمَنْ ضَمَّ يَتِيمًا جس نے اپنے کھانے کے ساتھ یتیم کو ملا لیا، کیا مطلب گوشت کھایا یتیم کو بھی گوشت دیا، صوفے پہ بیٹھ کے کھایا یتیم کو بھی ساتھ بٹھایا، فرمایا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ میں محمد رسول اللہ اس کے جنتی ہونے کی جب واجبات کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احب البیوت الی اللہ بیت فیہ یتیم مکرم۔ لوگوں کائنات کے اندر سب تو چنگا گھر، سب سے پیارا گھر، سب سے بہترین گھر کون سا ہے؟ فرمایا وہ گھر جس کے اندر یتیم عزت کے ساتھ پل رہا ہو، جس گھر کے اندر یتیم عزت کے ساتھ پل رہا ہو وہ سب سے پیارا گھر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک بندہ آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے، میرا دل نیک عمل نہیں کرتا، میرے دل کے اندر شدت اور سختی پائی جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا ارحم الیتیم وامسح راسہ واطعمہ من طعامک یلن قلبک وتدرک حاجتک۔ اے میرا پیارا صحابی اگر تیرا دل سخت ہے تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے سپارے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عمرہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحم الیتیم وامسح راسہ یتیم کے ساتھ محبت سے پیش آ، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر۔ جب تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اپنے کھانے کے ساتھ اس کو شریک کر لے گا، یلن قلبک اللہ تیرے دل کو بھی نرم فرما دے گا، وتدرک حاجتک تیری حاجتاں بھی پوریاں فرما دے گا۔ عبادتیں مصلوں پہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے، تہجدیں پڑھنے کا نام نہیں ہے عبادت، مخلوق خدا کے ساتھ پیار کرنے کا نام عبادت ہے۔ خدا کی قسم قرآن اور حدیث کا خلاصہ یہی ہے بندوں سے پیار کرو، بندوں سے پیار کرو، مخلوق خدا سے پیار کرو، مخلوق خدا سے پیار کرو گے تمہارا خدا بھی راضی ہو جائے گا، پیارا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث، سرکار نے ارشاد فرمایا من مسح علی راس یتیم لم یمسح الا للہ کان لہ فی کل شعرۃ مرت علیہا یدہ حسنات۔ فرمایا جس بندے نے اللہ کی رضا کی خاطر کسی یتیم بچے بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ ایک ایک بال کے بدلے میں ہزاروں نے عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالذی یقوم اللیل ویصوم النہار۔ فرمایا بیوہ عورتوں کے ساتھ محبت کرنا، بیوہ عورتوں کی خیال کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، ان کو کھانا پینے کا سامان دینا، راشن دینا، بیواؤں اور مسکینوں کا خیال کرنا، امداد کرنا، ان کو ہیلپ کرنا۔ فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین، مسکین اور بیوہ عورتوں کا خیال کرنا، کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، ویقوم اللیل ویصوم النہار، پوری رات کھڑے ہو کر نفلی عبادت کرنے والے، ویصوم النہار، سارا دن سارا سال نفلی روزے رکھنے والے سے زیادہ ثواب حاصل۔
زیادہ ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ باتیں صرف روزوں کا، نفلوں کا، تلاوتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ مخلوق خدا سے پیار کا نام ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو یتیم ہیں، کتنی ایسی بیوائیں ہیں جو اس بات جو ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، راشن کھانا پانی دیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ آج کا یہ ٹاپک رشتہ داروں سے جڑ کے رہنا، ان سے ریلیشن کو مزید مضبوط کرنا اور یتیموں بیواؤں کا خیال کرنا، اللہ اور اس کے حبیب کے قرآن کا اور رسول اللہ کے فرمان کا ہمیں یہ خوبصورت میسج ہم نے پڑھا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔